سر میرا یہاں پہ کوشچن یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ جو بے پیرا مرا، ٹھیک ہے سر، پھر بات تو وہیں پہ آ گئی نا کہ ہمیں نہیں پتا کہ گدی نشین پہ کون بیٹھے. آج کل ایک ریسنٹ وائرل کلپس چل رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ان کا نام نہیں پتا، یہ شاید یہ لاہور سے تھوڑا سائڈ پہ کر کے ان کی درگاہ شرگاہ کہنے بنی ہوئی ہے. تو سر ہم ایک سیکنڈ پہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ صوفیزم ایک سیکنڈ کے لیے سارا بالکل ٹھیک ہے. تو سر جب یہ ایڈیشن ان دا اسلام ہے، پازیٹیو ایڈیشن کا یا اس کا نیگیٹو ایڈیشن کا، لیکن یہ ایڈیشن ان دا اسلام تو ہے ہی نا، تو سر اس کو ہم کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ سر ایک اب آپ کو میدان میں اترنا پڑے گا بھائی. سر میرا بھی ایک کویشچن ہے، یہ پیری اور مریدی، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا صوفیہ تو چلیں ٹھیک ہے انہیں سے آ رہا ہے، لیکن کئی لوگ کہتے ہیں جو پیر صاحب نے کہہ دیا وہ پکی بات ہے، میں نے کچھ نہیں سننا، اور مزار پہ جا کے بیٹھ کے بھنگی جو ہوتے ہیں سپوز ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہم بھنگ بھی کہ اللہ والے ہو گئے، وہ کیا کنسیپٹ ہے؟ مینس کہ وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو، ہم بس سوچ میں ہیں نہیں کہ سر ہمیں کافی دفعہ یہ سننا پڑتا ہے کہ ایک بزرگ تھے تو ان کے یہ کرامات تھے، انہوں نے یہ مسٹری سالو کی. تو سر آج پاکستان مطلب بہت ہی ورس سینیریوز میں، تو آج کی مسٹری سالو کیوں نہیں ہوتی؟ آپ مجھ سے ایسے سوال کر رہے ہیں جیسے میں بھی کوئی صوفی بزرگ ہوں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے ہاتھ پہ بیٹھ کر لو. میں تو یہ مانتا ہوں کہ تصوف حقیقت میں دین کا حصہ نہیں ہے، اگرچہ کہ میں بہت سے صوفی حضرات کی عزت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت دین پر مخلصانہ عمل کرتے ہیں، مگر ایک اختلاف ہے. اس وجہ سے میں اس تنقید کو بھی مانتا ہوں آپ کہ بھائی بات یہ ہے کہ گدی پہ کون بیٹھا ہوا ہے، اس کا کیا کردار ہے. محض اس وجہ سے کہ وہ کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہیں، آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ کا تزکیہ ہوگا، اس کا کیا امکان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ طریقہ ہمیں دین نے بتایا کہ اس طرح سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا اور ہمارا تزکیہ ہوگا؟ میرا اپنا خیال یہ، میں مختصر جواب دیتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین نے یہ بتایا ہے کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ قرآن کی تلاوت، یہ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات، یہ جب تم کرو گے اور دین کی رہنمائی اور دین کے موٹیویٹ کرنے، انسپائر کرنے کے ساتھ تم کرو گے تو تمہارا تزکیہ ہوگا. یعنی تم آپ سے آپ تمہارے اندر جو آلائش ہیں، کمزوریاں، گندگیاں ہیں وہ کم ہوں گی، اور تمہارے اندر جو اخلاق اور روحانیت کی ترقی ہے وہ نمایاں ہوگی. آپ نے یہ جو بات کی کہ یہ لوگ مزاروں پر چلے جاتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں وغیرہ، میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ ریفائنڈ صوفی ہیں اس کو بالکل اپروو نہیں کرتے. صوفیہ میں بہت ساری قسمیں ہیں. بعض وہ ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں اگر آپ فرقے کہنا چاہیں تو 4 نمایاں فرقے ہیں. ایک تو شیعہ ہیں، ان کی کیٹیگری بن گئی. سنیوں میں پھر 3 ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث. اہل حدیثوں کے بارے میں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ وہ وہابی ہیں، اور وہابی آپ کو معلوم ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو سعودی عربیہ میں عبداللہ ابن عبد الوہاب نے جو بلڈوزر چلا دیے تھے ایسی جگہوں پر، قبروں پر جہاں لوگ جاتے تھے اور غیر اللہ کو پکارتے تھے، پوچھتے تھے، تو جب یہ شدید ایکشن ہوا تو سب کانٹیننٹ میں تو آپ کو معلوم ہے کہ قبر پرستی اور مزاروں پر جانا وہ بڑا پاپولر تھا. تو عبداللہ ابن عبد الوہاب ایک ولن بن گیا اور وہابی ہونا ایک گالی بن گئی. وہ ایک لطیفہ ہے یا واقعہ ہے، کہتے ہیں امرتسر کے کسی بازار میں مسلمان، سکھ، ہندو سارے اکٹھے ہو گئے ایک شخص کی دکان کے بوائیکاٹ کرنے پر. تو کسی نے پوچھا کہ کیا اس نے کیا کیا؟ یہ وہابی ہو گئے، تو سارے اس کے مخالف ہو گئے. بتا میں یہ رہا ہوں کہ صوفی بریلوی بھی ہوتے ہیں،
صوفی دیوبندی بھی ہوتے ہیں اور بعض صوفی اہل حدیث بھی ہوتے ہیں، سمجھا؟ تو اب زیادہ رجحان بریلوی صوفیوں کا ہے جو مزاروں پر جاتے ہیں، اور جو ان میں بھی میں آپ کو بتاؤں سارے نہیں ہوتے، ایسے بھی ہیں کہ جو بھنگ بھنگ کا تو کنڈیم کریں گے. یہ تو دیکھیں نا پھر کسی بھی فیلڈ میں کہتے ہیں، ہاں کسی بھی فیلڈ میں وہ پھر ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. وجہ کیا ہو؟ یہ تصوف کے اندر ایک پوٹینشیل پرابلم ہے جس سے یہ پرابلم پیدا ہو. وہ پوٹینشیل پرابلم کیا ہے؟ وہ پوٹینشیل پرابلم یہ ہے کہ صوفی بزرگ، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب کہتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد میں کہتے ہیں کہ اصل مقصد جنت منت نہیں ہے، یہ تو عام معمولی لوگوں کا ہے. اصل مقصد ہے پہنچنا اللہ تعالیٰ، وصال سمجھتے ہیں، جڑنا. یعنی ان کا وصال ہو گیا، یعنی وہ خالق حقیقی سے جا ملے. یہ بڑا صحیح ترجمہ ہے اس کا. تو وہ ابھی تو ہم نے اس پہ بات ہی نہیں کی، شاید آگے کے پروگرام میں بات کریں گے. ٹائم کا بھی خیال رکھیں، اس 25-30 منٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور ابھی ہمارے تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں. سو وہاں جب یہ تصور آتا ہے کہ وہ پہنچ گئے اور ہم پہنچوں کے پاس ہیں، تو پھر دما دم مست قلندر نماز کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو پہنچ گئے، یہ بھی تو پہنچتے ہیں.